الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما جملہ علماء کرام و مداحان سید الانام تنظیم اصلاح معاشرہ کے تمام اراکین، معزز حاضرین محفل، آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش کرنے اور بلند آواز سے پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج ہم اور آپ تنظیم اصلاح معاشرہ کے چوتھے سالانہ اجلاس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ جلسوں میں علماء اکرام کی زبانی آپ نے ڈھیر سارے عنوانین پر ایک سے بڑھ کر ایک معلوماتی اور نفع بخش گفتگو سماعت فرمائی، اور انشاءاللہ اس سال بھی سماعت فرمائیں گے۔ چونکہ تنظیم اصلاح معاشرہ جس کے زیر اہتمام الحمدللہ یہ جلسہ اصلاح معاشرہ جو یہاں پر 4 سالوں سے منعقد ہو رہا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور الحمدللہ میں تو تقریباً 4 سال، یعنی یہ میرا 4تھا سال ہے اس بزم میں شرکت۔ آج کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا شفیق صاحب قبلہ، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع، کل یہ جگہ بہت بڑی لگ رہی تھی، لیکن الحمدللہ آج کا یہ مجمع دیکھ کر اور آپ کے جوش اور جذبات کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ سال ہمیں اور بڑی جگہ میں اس کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ رب کائنات اس محفل کو نظر بد سے محفوظ و مامون فرمائے۔ تنظیم اصلاح معاشرہ جس کے زیر اہتمام یہ 4تھا جلسہ اصلاح معاشرہ جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کے تحت جناب مصلح الدین مصلح صاحب نے کچھ اشعار ترانے تنظیم اصلاح معاشرہ کے نام سے قلم بند کیے ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ اشعار جو مصلح صاحب نے لکھے ہیں اس کو آپ کے گوشے گزار کروں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کرنا ہے عام ہم کو خالق کا حکم سارا، جو درس دے رہا ہے قرآن کا سپارہ، صلح معاشرہ کا اب عزم ہے ہمارا، تنظیم کا ہماری مقصد ہے آشکارا۔ آپ دیکھیے کہ تنظیمی اصلاح معاشرہ کے اراکین جو ڈھکیا کے رہنے والے ہیں، الحمدللہ اس میں زیادہ تر ہمارے نوجوان بھائی، اور اس میں بھی زیادہ تر جو انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں، اپنی تمام تر مصروفیات ہونے کے باوجود اس بزم کو پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری شان و شوقت کے ساتھ اس بزم کو منعقد کر رہے ہیں۔ یہ
تنظیم اصلاح معاشرہ کا ہی پیغام ہے اور اس کے ہی زیر اہتمام ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ تبدیلیاں آئیں۔ اور فرماتے ہیں کہ آقا کی سنتوں کو بھی زندہ ہم کریں گے اور اس سے زندگی کو تابندہ ہم کریں گے، درس حدیث لینا ہوگا مشن ہمارا، تنظیم کا ہماری مقصد ہے آشکارا۔ سبحان اللہ۔ علماء کے سائے اب پروان ہم چڑھیں گے، ہم درس دین پا کر اس پر عمل کریں گے، اسلام کی روش پر ہوگا قدم ہمارا، تنظیم کا ہماری مقصد ہے آشکارا، تنظیم کا ہماری مقصد ہے آشکارا۔ جس میں ہو دین کا جذبہ بن جائیں اس کے منبر، جس میں ہو دین کا جذبہ بن جائیں اس کے منبر، ہم سیکھیں اور سکھائیں جتنے عمل ہو بہتر، سارے برے عمل سے بھی کر لیں ہم کنارہ، تنظیم کا ہماری مقصد ہے آشکارا، تنظیم کا ہماری مقصد ہے آشکارا۔ بے شک آج ہمارے سماج میں، ہمارے علاقے میں کیسی کیسی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی وجہ واحد یہی ہے کہ ہم تنظیمی طور پر کوئی ایسا کام جو زمینی سطح پر ہے لوگوں تک خود پہنچ کر کے ہم کریں تو انشاءاللہ العزیز اس کا نتیجہ بھی ہمیں دکھے گا اور لوگ اس سے اثر انداز بھی ہوں گے۔ تو آگے عرض کیا ہے کہ پھیلی برائیوں کو بھی دور ہم کریں گے، اچھائیوں سے سب کو معمور ہم کریں گے، قائم کریں گے ظلمت میں نور کا مینارہ، تنظیم کا ہمارے مقصد ہے آشکارا، تنظیم کا ہماری مقصد ہے آشکارا۔ بیواؤں اور یتیموں کی دل میں ہوگی عزت، ماں باپ کی بھی مصلح لازم ہے ہم پہ خدمت، کمزور ہیں جو ان کا بن جائیں گے سہارا، تنظیم کا ہماری مقصد ہے آشکارا، تنظیم کا ہماری مقصد ہے آشکارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صدر اجلاس حضرت مولانا ارشاد احمد رضوی صاحب قبلہ، حضرت مولانا شفیق احمد صاحب قبلہ۔ حضرات، اس امت کو اللہ رب العزت نے خیر امت کے منصب جلیل پر فائز فرمایا اور اس کے اوپر امت مسلمہ کی اصلاح کی عظیم تر ذمہ داری ڈالی ہے۔ عامت المسلمین کے عقائد میں بگاڑ پیدا ہو تو اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ان صحیح عقائد سے روشناس کرائے جن پر نجات اخروی کا دار و مدار ہے۔ اعمال میں بگاڑ پیدا ہو تو بد عملی کی بد انجامی سے انہیں باخبر کرے اور حتی الامکان راست روی کی مگر وقت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جس قوم پر اصلاح امت کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی وہ خود طرح طرح کی بدعملی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس امت کو جس کو خیر الامم کا لقب دیا گیا، آج ہم خود نماز نہیں پڑھتے، تبھی تو ہم بچے کو نہیں کہہ پا رہے ہیں، خود روزے نہیں رکھتے تبھی تو ہمارا بچہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تبھی تو ہمارا مال دوسری جگہ ایسی جگہ پر ضائع ہو رہا ہے کہ جہاں پر قطعاً 1 روپیہ نہیں لگنا چاہیے وہاں ہمارے ہزاروں روپے لگ رہے ہیں۔ ہم دنیا کے اور شہروں کو گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں شہر مکہ، شہر مدینہ کا تصور کیوں نہیں آ رہا؟ جہاں جانے سے ایمان کو تازگی، روح کو وارفتگی ملے گی، ہماری روح بھی تازہ ہوگی اور ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا۔ آخر یہ کمیاں جو ہمارے اندر ہیں
ہم تو وہ امت ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اچھائی کا حکم دینے کا حکم دیا اور برائی کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ اس امت کا کام تو یہ تھا، نہ کہ ہم خود برائیوں میں ملوث ہو گئے اور اچھائیوں کو چھوڑ بیٹھے۔ ہمارے بھائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو نہ کچھ خود کرتی ہے اور نہ ہی کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ابھی ہمارے احباب جو اس بزم کو سجا رہے ہیں، بہت سارے ان کے دوست ایسے بھی ہوں گے جو خالص دنیا دار ہوں گے، کہتے ہوں گے انجینئر صاحب آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے، آپ جلسوں کے پیچھے پڑ گئے۔ انجینئر صاحب آپ کو کیا ضرورت پڑی، آپ سمر کلاسز کے پیچھے پڑ گئے۔ آپ تو زیادہ سے زیادہ اپنی نوکری پر زور دیجئے کہ آپ ایک مہینے میں اگر 1 لاکھ روپے کماتے ہوں تو 1.25 لاکھ روپے کون سی کمپنی دے گی، آپ اس طرف بھاگیے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، یہ ساری دولت، سارا جاہ و جلال، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ اگر ہم نے کچھ دین کا کام کر لیا تو یہ ہماری دنیا بھی سنوار دے گی اور آخرت بھی سنوار دے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو ہمارے بہت سارے بھائی ایسا کہتے ہیں کہ نہ خود کوئی کام کرتے ہیں اور نہ جو لوگ کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں، ان جلسوں کا، ان سمر کلاسز کا کیا فائدہ، آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ تنظیم اصلاح معاشرہ کے زیر اہتمام یہ 4تھا سالانہ عظیم الشان پروگرام، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے سالوں میں دیکھا، بڑے منظم طریقے سے بڑی اچھی گفتگو آپ کو سننے کو ملتی ہے اور آپ یہاں سے کچھ لے کر کے جاتے ہیں۔ تو ایسے جلسوں کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم اپنے اندر اصلاح پیدا کر سکیں، ہمارے اندر شعور بیدار ہو جائے۔ اپنا وقت اور روپیہ کہہ دیتے ہیں لوگ کہ انجینئر صاحب آپ اپنا وقت بھی خراب کر رہے ہیں اور 2-4 ہزار روپے، 10,000 روپے جو اس میں آپ لگا رہے ہیں وہ بھی آپ ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت دی ہے تو جہاں ہم اپنی گاڑیوں پر، اپنے مکان پر، اپنے بچوں پر، اپنی دیگر ضروریات پر جہاں پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، وہیں پر اگر دین کے کام پر بھی خرچ کریں تو جو حال قوم کا ہو گیا ہے یہ نہیں ہوتا، یہ قوم کا حال نہیں ہوتا۔ بے شک یہی وجہ ہے کہ قوم کی اصلاح تو ہو نہیں رہی، بے راہ روی میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا جائے۔ بہت ساری برائیاں جس کو ہم اور آپ پہلے برا جانتے تھے، جھوٹ بولنا، پہلے آپ سنتے ہوں گے، بہت ہمارے بزرگ حضرات یہاں پر موجود ہیں، بلکہ ہم نے اپنے بچپن میں سنا ہے، ہماری عمر زیادہ نہیں، 34-35 سال ہے، ہم نے اپنے بچپن میں سنا ہے کہ غیر مسلم یہ کہہ دیتے تھے ہم سے، ارے مسلمان ہو کر کے جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ تصور دیکھیں کہ ایک شخص ہم سے یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان ہو کر کے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی جھوٹ کا تصور ایک مسلمان کے لیے غیر مسلم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن ہم نے اتنی مضبوطی کے ساتھ جھوٹ کا دامن پکڑ لیا ہے کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ مسلمان ہے، جھوٹ ضرور بولتا ہو۔ یہ تصور ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہم نے جھوٹ کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں، تبھی تو یہ حال ہو گیا۔ اگر ہم سمجھے ہوتے اور اپنے بچوں کو تعلیم دی ہوتی، گھر میں موجود رہ کر کے بچے سے دروازے پر آنے والے کو یہ جواب نہ دلواتے کہ ابا کہیں گئے ہوئے ہیں، ہمارا بچہ ہم سے جھوٹ کبھی نہیں بولتا۔ گھر میں موجود رہ کر کے ہم نے بچے سے کہہ دیا، بیٹا جا کے کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے۔ شہر میں رہتے ہوئے ہم نے کہہ دیا موبائل پہ
ارے ہم تو مراد آباد میں ہیں، ہم تو بریلی ہیں، ہم تو 2-3 دن کے بعد ملیں گے۔ بڑی آسانی کے ساتھ اور مسکراہٹ کے ساتھ ہم یہ جھوٹ بول لیتے ہیں، لیکن ہم اس کا تصور نہیں کرتے کتنا بڑا وبال ہمارے سر پر اس کا ہے۔ تو دور حاضر میں اصلاحی کاموں کے 3 ہی ذرائع ممکن ہیں، 3 ہی طریقے سے ہم اپنے قوم کی اصلاح کر سکتے ہیں، ایک تحریر، دوسرا تقریر اور تیسرا ذریعہ تدریس۔ ہم نے تینوں ذریعہ اپنا رکھے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ درس بھی الحمدللہ ہر جمعے کو عشاء کے بعد ہوتا ہے، بعد نماز عشاء قادری مسجد میں حضرت علامہ مولانا خطیب و امام شفیق احمد صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی بعد نماز عشاء ہر جمعے کو درس دیتے ہیں۔ تو یہ درس بھی تنظیم اصلاح معاشرہ میں شامل ہے کہ ہم اپنے اندر، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، حضرت 4 سال سے 5 سال سے جو درس دے رہے ہیں، اس کا فرق آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو ہمارے بھائی اس درس میں مستقل شامل ہوتے ہوں گے۔ ان کو بہت ساری باتیں جو 40 سال کی مدت میں انہوں نے نہیں سیکھی ہوگی، 4 سال کی مدت میں انہوں نے بخوبی اس چیز کو سمجھ لیا ہوگا، اور ان کے اندر اتنی صلاحیت ہو گئی ہوگی کہ وہ دوسرے کو بتا بھی سکتے ہیں، اتنی مرتبہ اس چیز کو انہوں نے حضرت کی زبان سے سن لیا ہوگا۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے تنظیم اصلاح معاشرہ کا، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے اور درس کے ذریعے۔ درس قرآن و حدیث کے نام سے ہم نے تدریس کی محفل جاری کر دی ہے، جیسا کہ حضرت درس دیتے ہیں، اور سال میں ایک بار ہم اصلاح معاشرہ، جلسہ اصلاح معاشرہ کے نام سے اجلاس منعقد کر رہے ہیں، اور علماء کی تقریر کے ذریعے لوگوں تک پیغام اصلاح پہنچا رہے ہیں۔ یہ اصلاح کی باتیں تو ہیں۔ 2 موضوع کے تحت الحمدللہ آپ کو آج گفتگو سماعت فرمانی ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ بہت کچھ لے کر کے جائیں، کچھ نہیں بہت کچھ لے کر کے جائیں گے، کہ جو ہمارے علماء اکرام تشریف لائے ہوئے ہیں آپ کو سیراب کر دیں گے انشاءاللہ۔ کتابچے اور پمپلیٹ شائع کرنا، تقسیم کرنا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اصلاح پیدا کرنا، اور جلسے میں الحمدللہ ہمارے پاس تو اب گھروں میں اسلامی کتابیں ہی نہ رہی، چٹکلوں کی کتابیں مل جائیں گی، ناول مل جائے گی، قصے کہانیاں کتابیں مل جائیں گی، اور شعر و شاعری کی کتابیں مل جائیں گی، لیکن دینی کتابیں نہیں ملیں گی۔ ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ہم نے ضرورت نہیں محسوس کیا تو ابا کا جنازہ سامنے ہوتا ہے، بیٹا دور کھڑے ہو کر کے کہتا ہے اجازت ہے مولانا صاحب نماز پڑھا دیجئے۔ یہ کس کا حال ہے؟ شریعت نے حکم دیا ہے کہ ولی نماز جنازہ پڑھائے۔ جائیداد جو ابا نے اکٹھی کی ہے اس کے لیے تو ہم بندوقیں نکال لیتے ہیں، ابا کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ ان کی قبر پر فاتحہ کون پڑھے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مسجد کے امام کی، مدرسے کے مولانا صاحب کی؟ نہیں۔ اگر آپ جائیں گے، چند سورت پڑھیں گے، دوسرا ایک قرآن پڑھ دے، اور اگر بچہ جا کر کے چند سورت پڑھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا میرا باپ مجھ پر بہت شفیق تھا، پروردگار عالم میری پرورش میں میرے باپ نے کوئی کسر باقی نہ رکھی، بار الہ تو میرے والد کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم اپنے باپ کے لیے دعا کرتے ہوں گے، اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا، رب کائنات ہمارے والد کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کی تیاریاں کون کرے گا؟ ہماری ہی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے بچے کو کم سے کم اتنی تعلیم ضرور دے دیں کہ کل ہماری میت ہو اور ہمارا بچہ ہماری نماز جنازہ پڑھا رہا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ تو اس کی تیاریاں ہمیں جیتے جی کرنا ہے،
مرنے کے بعد نہیں کرنا ہے۔ اصلاح معاشرہ، تنظیم اصلاح معاشرہ، جہاں پر جلسے، درس، تقریر، تحریر اور سمر کلاسز کے ذریعے ہمارے اندر اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کر رہی، وہیں پر ان جلسوں میں دینی کتب کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے کہ آپ اگر اپنی روز مرہ کی ضروریات کی چیزیں، نماز ہے، روزہ ہے، وضو ہے، فاتحہ ہے، یہ ضروریات کی چیزیں ہیں جو روز ہمیں ضرورت پڑتی ہیں، ان کتابوں کو آپ مکتبے سے حاصل کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ آپ کو یہاں پر دستیاب ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جلسے کے بعد آپ مکتبے پر جا کر کے اپنی ضروریات کی کتابیں ضرور خرید لیں، تاکہ ہمارے بچے ان کتابوں کو پڑھیں اور اس سے دین کی سمجھ حاصل کریں۔ اللہ کے مقدس رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ ہم سب کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ رب العزت تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے اور پھر تم اس سے دعا کرو اور وہ تمہاری دعا قبول نہ فرمائے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج پوری دنیا کا جائزہ لیجئے، مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہے؟ بتائیے۔ عرب جیسا ملک، سب کچھ ان کے پاس، لیکن کیسی خانہ جنگی ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن ہم ذہنی طور پر ہر اعتبار سے دوسروں کے غلام ہو گئے۔ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس قرآن ہمیں عطا فرمایا، اگر ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں چیلنج نہیں کر سکتی۔ ہرانا تو چھوڑ دیجئے، آنکھ نہیں دکھا سکتی۔ ہمارے پاس ایمان کی، اللہ کے مقدس کلام کی ایسی طاقت ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ایسی طاقت ہے کہ پوری دنیا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم جس کام کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اس کام کو پہلے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو دنیا ہماری طرف نظر بھی اٹھا کر کے نہیں دیکھی۔ الحمدللہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو سب کو پھر ایک مرتبہ جلسے پیغام اصلاح معاشرہ میں آنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے شرعی زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے احباب جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ تنظیم اصلاح معاشرہ کے رکنیت اختیار کر لیں، تاکہ وہ حصہ جو ہمارا ہے ہمیں مل جائے، وہ حصہ جو ہمارا ہے ہمیں مل جائے۔ ہمیں جبھی ملے گا جب ہم دین کا کام کریں گے۔ اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا کروڑوں بار احسان، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اس نے ہمیں خیر الامم میں پیدا فرمایا، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو کم سے کم ہم انہی باتوں کو سوچتے ہوئے، اپنے منصب کو سمجھتے ہوئے دین کا کام ضرور کریں، اور
تنظیم سے جڑ کر کے شانہ بشانہ مل کر کے اس پروگرام کو اور دیگر جو تنظیم کے پروگرامات ہیں اس کو آگے بڑھائیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور ہمارے احباب جو اس جلسے کو منعقد کیے ہیں واقعی قابل مبارکباد ہیں، انہوں نے بہت بہتر بہت اچھا انتظام کیا ہے۔ رب کائنات ہمیں اور آپ کو اس کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور انہیں اور طاقت اور ہمت اور قوت عطا فرمائے، اور دین کا کام کریں، اصلاح معاشرہ کا کام کریں، درس کا کام کریں، تدریس کا کام کریں، تقریر کا کام کریں۔ رب کائنات ان کے حوصلوں کو اور بلند فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔